بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، نوجوان، اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، لہٰذا اس شخص سے ہمیں قصاص دلوائیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا ہے؟ یہ نوجوان یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس شخص نے عرض کی، امیر المومنین، کہ ایک دفعہ ان دونوں نوجوانوں کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے فصل میں داخل ہوا تو میں نے ان کے باپ کو روکنے کی کوشش کی تو ان نوجوانوں کا باپ رکا نہیں، تو میں نے پتھر اٹھا کے اس کی طرف پھینکا اور وہ پتھر جا کے اس کے سر پہ لگا جس سے وہ مر گیا۔ تو امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تجھے قصاص دینا پڑے گا، اور قتل کے بدلے قتل۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، مگر مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر جاؤں، 3 دنوں کی مجھے رخصت چاہیے، اجازت چاہیے، میں واپس آ کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے پیش کروں گا، پھر آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں۔ تو آپ امیر المومنین ان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم اسے کیسے معاف کریں؟ تو آپ نے محفل میں، اس کچہری میں لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی ضمانت اٹھائے 3 دن کے لیے، پھر یہ واپس آ جائے گا؟ کوئی ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، بوڑھے صحابی ہیں۔ آپ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس شخص کا ضامن ہوں، اس کی ضمانت اٹھاتا ہوں، اس کو آپ اجازت دیں، 3 دن کی اس کو اجازت دے دیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، ابو ذر، سوچ لو کہ میرا نام عمر ہے، پھر ایسے نہ ہو کہ مجھے آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے۔ تو ابو ذر صحابی رسول ہیں، آپ نے امیر المومنین سے عرض کی کہ امیر المومنین، مجھے قبول ہے۔ وہ شخص چلا گیا، 3 دن پورے ہونے کو ہیں، تیسرا دن ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ نوجوان بھی جمع ہوئے، ابو ذر صحابی رسول حضرت ابو ذر بھی جمع ہو گئے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ وہ شخص کب آتا ہے اور اسے قصاص ہو۔ آپ حضرت ابو ذر کی طرف دیکھتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، اے ابو ذر، وہ شخص ابھی تک نہیں آیا ہے۔ آپ خاموش کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ذر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں ابھی سورج ڈوبنے والا تھا، شام ہونے والی تھی۔ دور سے، کہیں دور سے کوئی دیکھتا ہوا نظر آیا کہ کوئی آ رہا ہے لوگوں کی طرف۔ جب وہ شخص دور سے دیکھا گیا، لوگوں نے پہچان لیا، محفل میں اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے نوجوان، اے شخص، کیا تمہیں زندگی اپنی عزیز نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے آیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، امیر المومنین، زندگی تو مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ میرے چھوٹے بچے ہیں،
میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں جن کو میں بیابان میں چھوڑ کر آیا ہوں، پرندوں کی طرح، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے۔ مگر اے امیر المومنین، اگر میں لوٹ کر نہیں آتا تو لوگ کہتے کہ لوگوں میں سے وعدہ وفا کرنا ختم ہو گیا ہے، میں ایک وعدے کی وفا کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو، قربان جاؤں اس شخص کی قسمت پر کہ وعدے کو وفا کرنے کے لیے اس نے زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ذر، تو نے اس شخص کی ضمانت کیوں اٹھائی؟ تجھے پتہ بھی تھا یہ اجنبی ہے، لوگوں میں سے کسی نے ضمانت نہیں اٹھائی، تو نے کیوں اٹھائی؟ تو حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اگر میں ضمانت اس کی نہیں لیتا تو لوگ کیا کہتے کہ دنیا سے خیر ختم ہو گئی، بھلائی ختم ہو گئی، میں نے اس لیے اس کی ضمانت لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین نے ان دو نوجوانوں کی طرف دیکھا جن کا باپ ان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، نوجوانوں تم کیا کہتے ہو؟ ان نوجوانوں نے عرض کیا، امیر المومنین ہم نے اس سے معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دنیا سے معافی کا تصور ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جب آپ نے یہ لفظ سنے تو اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے محفل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ ان نوجوانوں پہ رحم فرما کہ جنہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو اس لیے معاف کر دیا، اس لیے معاف کر دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا سے معافی کا تصور ختم ہو گیا، عفو و درگزر ختم ہو گیا ہے۔ اے اللہ ابو ذر پہ رحم فرما کہ اس نے خیر کے لیے ضمانت اٹھائی کہ کہیں لوگ نہ کہیں کہ دنیا سے خیر چلا گیا۔ اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما کہ اس نے وعدے کی وفا کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ ڈال دی، قربان کر دی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سب نے کہا، اے اللہ حضرت عمر پہ اپنا خاص رحم فرما کہ جس کے عدل و انصاف کی وجہ سے یہ سب واقعے پیش آئے، معاف کرنا، خیر کی امید رکھنا، وعدہ وفا کرنا۔ اے اللہ رحم فرما حضرت عمر پر جس نے ایسا انصاف قائم کیا۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان ہے غلطی کا گھر، خطا کا گھر، اور جو انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، بڑا عظیم انسان ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ زندگی مختصر ہے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو اللہ کی رضا کے خاطر اسے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔